بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کی کتاب قرآن مجید سے امت مسلمان کو دور کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کے ذریعے فتوے تک دیے جا رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن سے دوری اختیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے، بلکہ رسول اللہ ان کے خلاف بات کریں گے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرمایا، اللہ کے رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے، اے میرے رب، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایسے لوگوں کے خلاف بات کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اندازہ لگائیے، جس نبی رحمت کے تعلق سے ہم امید رکھتے ہیں آپ ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے شفاعت کریں گے، ہمارے روز محشر کے مقام میں یقیناً کریں گے، لیکن یہی نبی خلاف کھڑے ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے جو قرآن کی ہدایت پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہدایت قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اس کے معنی محفوظ کو سمجھنے کی، اس کے پیغام پر غور کرنے کی طلب ہم اختیار کریں، پھر انشاءاللہ العزیز یہ کتاب سراپا ہمیں اللہ کی ہدایت سے جوڑ دے گی، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہرحال لا علمی کس حد تک ہمیں نقصان پہنچاتی ہے ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں جہالت کے فتنوں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہم تمام کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہیں کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس سے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے دن
اس کے ملاقات اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر بات کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو مانو اور اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والوں سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی پہچان بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے مالک کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیاں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے، گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی پہچان میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں آپسی مقابلے کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا ہونا غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے